شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے ناظرین کرام، اپنا پروگرام حکایات شیخ سعدی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر بار کی طرح آج بھی سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حکایت سنیں گے اور اس سے نصیحت کے مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ابتدا میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین کرام، حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بڑا مالدار شخص تھا، کافی اس کا وسیع کاروبار تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، ہر طرح کا سامان عیش و تعیش اسے حاصل تھا، مثلا اچھا گھر، نوکر چاکر، جو کچھ یوں سمجھیے کہ آج کے دور میں فیسلٹیز کی چیز ہوتی ہے، آرام دینے والی چیز ہوتی ہے، سہولت والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کے پاس تھی۔ دولت کی فراوانی، نوکر چاکر، عالیشان کوٹھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن پھر بھی وہ مالدار شخص بڑا دکھی رہتا تھا، غمگین رہتا تھا، اور اس کے دکھی ہونے کی وجہ یہ تھی، اس کے غمگین رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بے اولاد تھا، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کا بھی کوئی بیٹا ہوتا، اس کی کوئی اولاد ہوتی جو جوان ہو کر اس کے کاروبار کو سنبھالتی، اس کے گھر کی رونق بنتی، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنتی، لیکن اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بس یہی کمی اسے محسوس ہوتی رہتی تھی، اور اسی بات کو سوچ سوچ کر وہ اکثر افسردہ رہا کرتا،
اس نے بڑے جتن کیے، دوائیں بھی کی، دعائیں بھی کی کہ کسی طرح اسے اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے، لیکن ناکامی رہی۔ ایک مرتبہ اس کی ملاقات کسی دیندار شخص سے ہوئی۔ حال چال معلوم کرنے پر اس نے اپنا جو دکھ تھا اس دیندار شخص کے آگے بیان کیا۔ اس شخص نے اس مالدار آدمی کو یہ کہا کہ تم ایک کام کرو، مکہ مکرمہ چلے جاؤ، مکہ مکرمہ جاؤ اور وہاں پر مقام ابراہیم جو کعبۃ اللہ شریف کے پاس بنا ہوا ہے، آج بھی لوگ ماشاءاللہ اس کی زیارت کرتے ہیں، مقام ابراہیم جہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے نشان جس پتھر پر موجود ہے، پتھر ماشاءاللہ آج بھی تشریف فرما ہے، تو اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو اس دیندار شخص نے اس مالدار آدمی سے کہا کہ ایک کام کرو، تم مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور مکہ مکرمہ جا کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کر اپنے لیے اولاد کی دعا کرو، کیونکہ وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ شدت سے اولاد کا تمنا ہی تھا، مکہ مکرمہ کا سفر کرنا اس کے لیے کون سی بڑی بات تھی، مالدار شخص تھا۔ اس نے اس شخص کی بات کو سن کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے سفر کا ارادہ کر لیا۔ سفر کی تیاری کر کے بالآخر یہ شخص مکہ مکرمہ پہنچا، اور جس طرح اس دیندار شخص نے اسے بتایا تھا، مقام ابراہیم علیہ السلام پر پہنچ کر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس نے اپنے لیے اولاد کی دعا مانگی۔ ناظرین کرام، لکھا ہے کہ اس شخص کی دعا قبول ہوئی، مقام ابراہیم علیہ السلام پر اس نے جا کر دعا کی، اللہ پاک نے اس کی دعا کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمایا، اور وقت آنے پر اس کے یہاں ایک بڑے ہی خوبصورت لڑکے کی پیدائش ہوئی، بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اب کیا تھا ناظرین کرام، ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک ایسا گھرانہ کہ جس میں مال کی فراوانی ہو، ہر طرح کا سامان عیش و تعیش جس گھرانے کے اندر موجود ہو، نوکر چاکر جس گھرانے میں موجود ہو، ہر چیز یعنی کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس گھر میں اولاد نہ ہو تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ گھر ایک طرح سے سنسان یا یوں کہہ لیجیے کہ ویران سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اس گھر میں بچہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک عرصے کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی مدتوں کے بعد امیدوں کا پھل کھلے اور پھر بچے کی ولادت ہو، اور پھر پہلا بچہ ہی لڑکا ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس گھر میں خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ تو بچے کی ولادت پر اس مالدار آدمی کے یہاں جب بیٹے کی ولادت ہوئی، بچے کی ولادت ہوئی، تو بہت خوشی منائی گئی، بہت خوشی منائی گئی۔
اور اب اس بچے کو بڑے ناز و نعم کے ساتھ اس کی پرورش کی جانے لگی، اور اس نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو، اپنے نوکر چاکر کو، نوکروں کو یہ حکم دے دیا کہ خبردار میرے بیٹے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کا خوب خیال رکھا جائے، اس کو خوب ناز و نعم کے ساتھ اس کی پرورش کی جائے، خبردار اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اب کیا تھا، نوکر چاکر سب گھر والے اس بچے کو ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اسے بڑے لاڈ پیار کے ساتھ اس کی پرورش کی جانے لگی، اسے پالا جانے لگا۔ دن گزرتے گئے، بچہ بڑا ہوتا گیا، ناز و نعم کے ساتھ اسے پالا جا رہا تھا، یوں کہہ لیا جائے جیسے مبالغہ کرتے ہیں نا کہ وہ پانی مانگتا تو اسے دودھ دیا جاتا، اس قدر اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا تھا، بڑے ناز اور نخرے کے ساتھ، بڑے یہ سمجھیے کہ وہ اہتمام کے ساتھ اس کی پرورش کی جا رہی تھی۔ یہ سب تو ہو رہا تھا، یہ جو مالدار شخص تھا اس نے تو گھر میں آرڈر کر دیا کہ میرے بچے کا خوب خیال رکھا جائے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے، اس کو مطلب کہ کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو بہرکیف اب یہ تو اس نے کہا، گھر والے اسی بات پر عمل کر رہے تھے، اور یہ شخص جو تھا یہ اپنے کاروبار میں مصروف۔ تو اب اس بچے کی پرورش تو بڑی اچھی کی جانے لگی، اس کا کھلانا پلانا پہنانا رکھ رکھاؤ سب کچھ بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جا رہا تھا، بڑے ناز کے ساتھ، بڑے نخروں کے ساتھ اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، بچہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سارے معاملے میں بچے کی ولادت سے لے کر اس کی پرورش میں اور اس کے پروان چڑھنے میں، کہ یہ سارے معاملے میں اس مالدار آدمی سے ایک بہت بڑی مسٹیک یہ ہوئی، بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا، بہت بڑی پرابلم یہ ہوئی کہ اس مالدار آدمی نے گھر میں یہ تو آرڈر کر دیا کہ اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا خوب بہترین انتظام کیا جائے، اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ساری چیزوں کے بیچ میں یہ مالدار آدمی، یہ باپ بننے کا تمنائی شخص، جو باپ بننے کی اس کو آرزو تھی، یہ سارے معاملات میں ایک اہم چیز بھول گیا، اور وہ اہم چیز تھی اپنے بچے کی اسلامی تربیت، اپنے بچے کی اسلامی تربیت۔ یہ تو کاروبار میں مصروف رہتا، اور گھر میں اب یہ خوب اس کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے تھے، بڑا ناز و نعم۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جب بچے کے بہت ناز نخرے اور مطلب کہ ہر معاملے میں اس کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے، جو بول رہا وہ اس کے سامنے حاضر کیا جا رہا ہو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر ایسا بچہ آگے چل کر کیسا ہوتا ہے۔ وہی ہوا کہ گھر میں اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی، جو چیز مانگتا حاضر کی جاتی۔ اب بڑا ہوا، یہاں تک کہ اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا، یہ نوجوان ہوا، اور اسی ناز و نعم میں پلتے پلتے جوان ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اسلامی تربیت تو اس کی ہوئی نہیں تھی۔ اب یہ گھر سے باہر نکلا اور یہ ہتھے چڑھ گیا برے دوستوں کے۔ باپ مالدار تھا، پیسوں کی فراوانی تھی، یہ خرچہ کرتے، تو عموماً ایسے نوجوانوں کے قریب دو چار آئی جاتے ہیں مفت خور کہ چلو اپنا خرچہ پانی نکلتا رہے گا۔ تو یہ بری صحبت کے ہتھے چڑھ گیا، بری صحبت میں اس نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ معاذ اللہ یہ اپنے باپ کی خون پسینے کی کمائی کو عیاشیوں میں برباد کرنے لگا، نشے میں برباد کرنے لگا، نشے کا عادی ہو گیا، نشہ کرنے لگا، اور بھی بہت دوسرے غیر اخلاقی کاموں میں یہ ملوث ہو گیا۔ اب جب باپ کو یہ پتا چلا کہ میرا بیٹا میرے پیٹھ پیچھے یہ کارنامے انجام دے رہا ہے، تو اس کو بڑا پچھتاوا ہوا، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ اس نے
پہل بچے کو سمجھانا شروع کیا، لیکن اب وہ سمجھتا ہوگا، اب وہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، نہیں سمجھا. سختی گھر میں شروع ہوئی، نہیں سمجھا، یہاں تک کہ باپ نے جو اس کا خرچہ پانی تھا وہ بند کر دیا، اس کو خرچہ پانی دینا بند کر دیا. گھر میں اڑ کے خبردار اس کو اب کوئی رقم نہ دی جائے، اس کو کوئی پیسہ نہ دیا جائے، اس کو کوئی روپیہ نہ دیا جائے. گھر میں سے اس کو خرچہ پانی ملنا بند ہو گیا. اب اس کی بچپن ہی سے ناز و نخرے میں پلا بڑا ہے، کبھی دکھ تکلیف اس نے دیکھا ہی نہیں، نہ کبھی اپنے گھر میں سنا ہی نہیں تھا. کوئی خواہش ایسی نہیں تھی جو اس کی پوری نہ ہوئی ہو گھر کے اندر. اب تو پابندی لگ گئی نا، یہ اس کو کیسے برداشت ہوتا. یہ بڑا اس نے مطلب کہ ہاتھ پیر مارے کہ کسی طرح میرا کام ہو جائے، لیکن باپ نے اس کو جو اپنے فیصلے پر تھا وہ اٹل رہا، اس کو کوئی خرچہ پانی دیے نہیں. اب اس بیٹے کو پتا چلا، ناظرین کرام آپ کی توجہ چاہوں گا، سنیے گا. اس بیٹے کو پتا چلا کہ پتا چلا یا اسے معلوم کر لیا اس نے کہ میرا باپ ایک عرصے تک بے اولاد رہا ہے، اور اس نے مکہ مکرمہ جا کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھ کے صاحب اولاد ہونے کی دعا کی، تو اس دعا کی برکت سے میری ولادت ہوئی، اس دعا کے نتیجے میں میری ولادت ہوئی. تو اس نے اب دینی تعلیم تو حاصل کی نہیں تھی، اس نے یہ سوچا کہ اچھا وہاں دعا قبول ہوتی ہے نا، تو چونکہ وہاں جا کر میرے باپ نے دعا کی تو میں پیدا ہوا، وہاں پر دعا قبول ہو گئی میرے باپ کی. تو اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لکھا ہے کہ اس لڑکے نے، اس نوجوان بیٹے نے کسی طرح رقم کا انتظام کیا، کیونکہ پہلے یہ خرچہ کرتا تھا تو اس کو دینے والے تو کہیں نہ کہیں سے اس نے انتظام کر لیا. لکھا ہے کہ یہ نوجوان بیٹا مکہ مکرمہ پہنچا، اس کو پتا چلا کہ میرے باپ نے مقام ابراہیم پر جا کر دعا کی تھی، وہاں اس کی دعا قبول ہوئی تھی، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس نے بھی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کا رخت سفر باندھا، رقم وغیرہ کا انتظام کیا، اور یہ مکہ مکرمہ پہنچا. اور مکہ مکرمہ پہنچ کر مقام ابراہیم علیہ السلام پر اس نے جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس مقام پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر جس مقام پر اس کے باپ نے اس کی پیدائش کی دعا کی تھی، اس مقام پر جا کر اس نے اپنے باپ کی موت کی دعا کی، یا اللہ میرے باپ کو اٹھا لے. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ گھر میں اور تو کوئی ہے نہیں، میری عیاشیوں میں، میری عیش کوشی میں میرا باپ کانٹا ہے، یہ اگر رستے سے ہٹ جائے تو اس کی ساری دولت میری ہے، اس کا سارا خزانہ میرا ہے. یہ اگر رستے سے ہٹ جائے، باپ کو مار تو سکتا نہیں تھا، خون تو کر نہیں سکتا تھا. تو جس مقام پر جا کر باپ نے اس کی ولادت کی دعا کی تھی، اس کی پیدائش کی دعا کی تھی، یہ لڑکا اسی مقام پر جا کر مکہ مکرمہ میں اتنے مبارک مقام پر جا کر، مقام ابراہیم علیہ السلام پر جا کر اپنے باپ کی موت کی دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ میرے باپ کو اٹھا لے، یہ میری عیش کوشیوں میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میرے ناظرین کرام، سوچئے، غور کیجئے کہ یہ کتنا بد نصیب باپ تھا کہ جس نے اولاد کے حصول کے لیے اتنے جتن کیے، دعائیں کی، منتیں مانی، کس امید پر کہ میرے کوئی اولاد ہو جو میرے گھر کی رونق بھی بنے، میرا کاروبار سنبھالے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے. لیکن وہ اولاد جن امیدوں کے ساتھ، جن آرزوؤں کے ساتھ اس نے اولاد کی تمنا کی تھی، وہ ساری امیدیں، وہ ساری تمنائیں، وہ ساری آرزویں اس کی خاک میں مل گئی. اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا. اور
اولاد کے لیے اس نے جو سہانے خواب دیکھ رکھے تھے، جو سہانے سپنے دیکھ رکھے تھے کہ میرے گھر میں اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، افسوس کہ اس کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ وہ اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا کیا بنتی، بلکہ وہ اولاد اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ جس باپ نے اس کی پیدائش کی دعا مانگی، وہ اولاد اپنے باپ کے مرنے کی دعا مانگنے لگی۔ الامان والحفیظ۔ میرے پیارے پیارے ناظرین کرام، یہ تو پرانے دور کے ایک بد نصیب باپ کا واقعہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ آج اس معاشرے میں، اس دور میں، اس وقت میں 1 2 10 12 نہیں بلکہ شاید ہزاروں ایسے بد نصیب ماں باپ ہوں گے کہ ان کی اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے بجائے ان کی بڑھاپے کی لاٹھی بننے کے بجائے ان کا وبال جان بن گیا ہو، ان کی وبال جان بن گئی ان کی اولاد۔ ایسے بہت سارے ماں باپ ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے کہ ماں باپ بیچارے جن کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی وہ کتنی دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اس بزرگ کے آستانے پر جا رہے ہیں، اس بزرگ کے آستانے پر جا رہے ہیں، یہ تعویذ، وہ عمل، یہ دوا، وہ دعا، کیا کچھ نہیں کرتے۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کتنی مشکل سے، کتنی پریشانیاں اٹھا کر، کتنی تکلیفیں اٹھا کر بچے کی پرورش کرتے ہیں، بچے کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور آنکھوں میں خواب یہی ہوتا ہے کہ یہ کل کو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ کل کو ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا۔ لیکن میرے پیارے اسلام بھائیو، اس معاشرے میں سے بہت سارے بد نصیب ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے اس تمنا پر، اس امید پر اپنے بچے کی پرورش کی کہ یہ بچہ کل آگے چل کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ وہ بڑھاپے کا سہارا کیا بنتا ہے؟ ایسے بہت سے نالائق بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے بجائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتی ہے۔ ایسی اولاد، ایسی کئی اولاد، ایسی کئی نالائق اولادیں کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننے کے بجائے بڑھاپے کی حالت میں ان کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ الامان والحفیظ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولادیں ہیں اللہ پاک ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور اور بڑھاپے کا سہارا بنائے۔ جو نافرمان ہیں اللہ پاک ان بچوں کو ہدایت عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ناظرین کرام، بے شک ایسے بچوں کے بارے میں سن کر ایک دل میں نفرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کیسی اولاد ہے، یہ کیسی نالائق اولاد ہے، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا۔ بالکل درست ہے، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا۔ ایسی اولاد کے بارے میں سن کر دل میں ایک نفرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ لیکن میرے پیارے پیارے اسلامی، جتنی بھی اولادیں آج کے معاشرے میں اس طرح کی حرکات کر رہی ہیں، معاذ اللہ اپنے ماں باپ کے حقوق سے منہ موڑ رہی ہیں، ماں باپ کو معاذ اللہ بے سہارا چھوڑ رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ نظر آئے گا کہ آج جو ماں باپ ان حالات سے گزر رہے ہیں، جن کی اولادیں ان کو چھوڑ دیا، جن کے بچوں نے ان کو چھوڑ دیا، بے سہارا چھوڑ دیا، در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا، اگر ہم غور کریں گے تو ایسی اولادوں کے جو ماں باپ ہے، اگر ہم غور کریں گے نا میرے ناظرین کرام، تو وہی مسٹیک یہاں بھی نظر آئے گی جو مسٹیک اس بد نصیب باپ سے، اس مالدار آدمی سے ہوئی تھی۔ کیا؟ کہ اپنے بچے کی اسلامی تربیت نہ کرنا، اپنے بچے کی اسلامی تربیت نہ کرنا۔ میں اور آپ غور کریں، آج بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کی نافرمانی کا رونا روتے ہیں۔ میرا بچہ میرے کہنے میں نہیں ہے، میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا،
ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تب تک بڑا اچھا تھا، شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کا ہو کر رہ گیا، ہمارا دھیان نہیں رکھتا ہے. یا معاذ اللہ کسی کا بچہ اگر جواری ہو جائے، شرابی ہو جائے، تو ماں باپ روتے ہوئے پھرتے ہیں اور ہر ایک کو اپنے دکھ کی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا ہو گیا، میرا بچہ ویسا ہو گیا. اچھا، پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے کہ اگر بچہ ہاتھ سے نکل جائے، بچہ کسی غلط راستے پر چلا جائے، کسی غلط راستے پر، غلط ٹریک پر وہ چل پڑے، نشے کا عادی ہو جائے، جواری ہو جائے، گھر کے سامان چوری کر کر کے بیچ رہا ہے، گھر کا سکون برباد کر دے، معاذ اللہ ماں باپ کے اوپر دست درازی کرے، ماں باپ کو گالیاں بکے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر وہ اس کا قصوروار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں. میرے بچے کو فلاں نے بگاڑ دیا، میرے بچے کو فلاں نے بگاڑ دیا، اس کے ساتھ رہ کر میرا بچہ ایسا ہو گیا، اس کے ساتھ رہ کر میرا بچہ ویسا ہو گیا، اس کے ساتھ گھوم پھر کر وہ شرابی ہو گیا، اس کے ساتھ گھوم پھر کر وہ جواری ہو گیا. یا شادی کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھر کی بہو پر کہ یہ آئی تو مطلب کہ ہمارے بچے کو ہمارے سے جدا کر کے لے گئی. تو یہ اس طرح کی باتیں عموماً اس طرح کے ماں باپ کرتے کہ ہمارے بچے کو فلاں نے بگاڑ دیا، ہمارے بچے کو فلاں نے بگاڑ دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو اس طرح کی باتیں جو پیرنٹس کرتے ہیں، جو ماں باپ کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے کہ میرے بچے کو فلاں نے بگاڑ دیا، میرے بچے کو فلاں نے بگاڑ دیا، میرے بچے کو فلاں نے غلط راستے پر چلا دیا ہے، چڑھا دیا ہے، فلاں کی چڑھاونی میں میرا بچہ آ گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ غلط ٹریک پر نہ چڑھے، غلط راستے پر نہ چلے، آپ کا بچہ کسی غلط راستے کا مسافر نہ بن جائے، آپ کا بچہ شرابی نہ بنے، آپ کا بچہ بد کردار نہ بنے، آپ کا بچہ جواری نہ بنے، آپ کا بچہ کسی غلط کام کا مرتکب کرنے والا نہ بنے. اس کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی؟ اے ماں باپ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے. آپ اس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہو، اس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہو کہ فلاں نے میرے بچے کو بگاڑ دیا، فلاں نے میرے بچے کو بگاڑ دیا. آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آپ کا بچہ شرابی نہ بنے، آپ کا بچہ جواری نہ بنے، آپ کا بچہ کوئی غیر اخلاقی کام کرنے والا نہ بنے. اس کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی؟ آپ نے اپنے بچے کی تربیت پر کیا دھیان دیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ اپنے بچے کو لے کر بیٹھے ہوں، اس کو اللہ رسول کی باتیں سنائی ہو؟ یاد کریں، آپ کا بچہ 20-25 سال کا ہو گیا، جوان ہو گیا، شادی کر دی آپ نے، جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر، کیا کبھی لے کر بیٹھے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں کچھ بتایا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں کچھ بتایا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں کچھ سمجھایا؟ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ پاک کا خوف کیا ہے، کبھی اپنے بچوں کو یہ سمجھایا؟ کیا آپ نے بچوں کو کبھی دین سکھایا؟ شاید جواب نہ میں آئے. بچہ پیدا ہوتا ہے، خواہش کیا ہوتی؟ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، ہاں میرا بچہ انجینئر بنے، میرا بچہ سی اے بنے، میرا بچہ تو پائلٹ بنے گا، ہوائی جہاز اڑائے گا. ٹھیک ہے، جو بنانا ہے بنا. آپ اسلام تعلیم سے نہیں روکتا ہے، آپ کو جو بنانا ہے، آپ کو اپنے بچے کو جو بنانا ہے وہ بنائیے، لیکن پلیز اس کو پہلے ایک سچا مسلمان بنائیے، اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیے، اس کو پہلے اپنا دین سکھائیے. دین ہوگا، دین سکھایا ہوگا، دینی تعلیم دلوائی ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بچہ معاشرے کا ایک بہترین فرد نہیں بلکہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی بنے گا، آپ کا فرما بردار بھی بنے گا. یہ دین ہی تو ہے، دین ہی تو ہے کہ جو ماں باپ کی تعظیم سکھاتا ہے، ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، ماں باپ کا مقام اور مرتبہ بتاتا ہے. یہ کس نے بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ یہ ہمارا دین بتاتا ہے. کس نے بتایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیانی دروازہ ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ دین بتاتا ہے. کس نے بتایا کہ ماں باپ راضی تو رب راضی؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ دین بتائے گا. یہ کس نے بتایا کہ ماں باپ اگر ناراض تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ دین بتائے گا. اب جب ہم نے دین ہی نہیں سکھایا، ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر کوئی توجہ ہی نہیں دی، اور اب
کل کو اٹھ کر مطلب کہ یہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، نہ کرنے والے کاموں میں مصروف ہو جائے، نہ کرنے والے کاموں کے اندر یہ مبتلا ہو جائے، اور پھر ہم شکوے شکایت کریں، تعویذ دورے ڈھونڈتے رہیں، تو معذرت کے ساتھ ایسا کوئی تعویذ نہیں ملے گا کہ جو اب آپ کے بچے کو راستے پر لے آئے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، پھر پچھتائے کا ہوت ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ پہلے دھیان دینا چاہیے تھا۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے۔ بچوں ہماری نگاہوں کے سامنے بچے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں بولتے۔ جب تک وہ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہمارے کانوں پر جوں نہیں رنگتی ہے بھیا، ہمارے ماتھے پر بل نہیں آتی ہے۔ اللہ پاک اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، نمازیں قضا کر رہا ہے، ہم نے کتنی مرتبہ اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں کہا، اس کے منہ سے گالی نکلتی ہے، کتنی مرتبہ ہم نے اپنے بچے کو روکا۔ گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، کیا کبھی ہم نے اپنے بچے کو روکنے کی کوشش کی؟ ہم کیسے روکیں گے؟ ہم خود ان چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور پھر جب وہ ہماری نافرمانی کرتا تو پھر ہمارے کان کھڑتے کہ یہ ہماری نافرمانی کر رہا ہے۔ تو پہلے اس کو اللہ کا فرما بردار بناؤ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بناؤ۔ وہ اللہ رسول کا فرما بردار ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا فرما بردار بھی ہوگا۔ کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بچانے کی کتنی کوشش کی ہے۔ ہمارے سامنے بچے ناچ رہے ہوتے ہیں، شادیوں میں، فنکشنوں میں، باراتوں میں، اور ہم قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری بچیاں معاذ اللہ رت جگہوں میں بیٹھ کر ڈھول پیٹ رہی ہوتی، گانے گا رہی ہوتی ہیں، ہمیں برا نہیں لگتا، لیکن ہاں جب یہ بچی ہماری نافرمانی کرے یا بچہ ہماری نافرمانی کرے ہمیں برا لگتا ہے۔ تو اگر میرے ناظرین کرام بچوں کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ کل بڑا ہو کر، جوان ہو کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے، تو پلیز جن کے بچے چھوٹے ہیں نا، جن کے بچے ابھی بچے ہیں، واقعی بچے ہیں، نہ سمجھ بچے ہیں، ابھی سے اپنے بچوں پر دھیان دیجئے۔ آج ماں باپ کو فرصت نہیں کہ میرا بیٹا کہاں بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، موبائل دلا دیا، موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے۔ باپ کو فرصت ہی نہیں کہ وہ چیک کرے کہ میرا بیٹا موبائل میں کرتا کیا ہے، وہ کونے میں جا کر کیا دیکھ رہا ہے، اور پھر جب نہ ہونے کا کام ہوتا ہے تو پھر ماتھا پکڑ کر بیٹھ جاتے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پلیز توجہ رکھیں اپنے بچوں پر، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ جی ہاں، دین سکھائیں۔ انشاءاللہ دین سکھائیں گے نا اپنے بچے کو، دین سکھائیں گے تو یہ بچہ صرف آپ کے بڑھاپے کا نہیں بلکہ انشاءاللہ آپ کی آخرت کا بھی سہارا بنے گا۔ ہاں، بنائے اپنے بچے کو حافظ قرآن، حافظ قرآن بنائے۔ حدیث پاک میں مضمون ہے اس کا کہ ایک حافظ قرآن انشاءاللہ اپنے خاندان والوں میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ بنائیے اپنے بچے کو حافظ قرآن، بنائیے اپنے بچے کو عالم دین، عالم دین بنائیے اپنے بچے کو۔ یہ بچہ انشاءاللہ کیسا بڑھاپے کا سہارا نہیں بلکہ انشاءاللہ آخرت میں آپ کا سہارا بنے گا۔ کیسے؟ حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو حکم فرمائے گا جنت میں جاؤ، جو جنتی ہوں گے، جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوگا، فرمائے گا جنت میں جاؤ، تو سب جنت میں جانے لگیں گے، یہ علماء بھی جنت میں جانے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو روک لے گا، تم رکو۔ علماء عرض کریں گے یا اللہ ہمیں کیوں روکا گیا، کیا تم ہم سے راضی نہیں؟ ارشاد ہوگا کہ ایسی بات نہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں، بلکہ تم رکو اور یہ میدان محشر ہے، یہ لوگ کھڑے ہیں، ان میں سے جس کی چاہے شفاعت کرو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ یہ مقام ملے گا ایک عالم کو۔ اپنے بچے کو عالم بنائیے۔ ارے میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آج ہم کو دنیا کی دھن، صرف دنیا، ہمارا بچہ پڑھے لکھے پیسے کما کر لائے،
روپیہ کما کر لائے. یہی فکر ہے. میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے برسوں سے یہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھوں بڑے بڑے بزنس مینوں کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو, ایک نہیں سینکڑوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا, بڑھاپے میں ان کو چھوڑ دیا. لیکن کسی ایک عالم دین کو لا کر بتا دو کہ کسی ایک عالم دین نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ دیا ہو, اپنے ماں باپ کو تر چھوڑا ہو, اپنے ماں باپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہو. ایک عالم ایسا لا کر نہیں بتا سکو گے آپ. یہ دین ہے, یہ دین وفاداری سکھاتا ہے. تو اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. اگر حافظ نہیں بنا سکتے, عالم نہیں بنا سکتے, تو کم سے کم اس کو اچھے ماحول کی طرف تو راغب کرو. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے الحمدللہ. دعوت اسلامی انڈیا کا یہ ماحول میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو اللہ کے فضل و کرم سے بے نمازی کو نمازی بناتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کتنے ماں باپ کے نافرمان اس مدنی ماحول کی برکت سے, اس دینی ماحول کی برکت سے ماں باپ کے فرمانبردار بن گئے. کتنے شرابیوں کی شرابیں چھوٹ چکی دعوت اسلامی انڈیا کے اس دینی ماحول کی برکت سے. کتنے جواریوں نے توبہ کی ہے. تو میں تو آپ کو بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی آئیں اور اپنے بچوں کو لے کر آئیں. آپ ٹھیک ہے اگر بالفرض آپ کا بچہ بڑا ہو گیا, اس کو مطلب کہ نہیں جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلا سکتے, نہیں مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلا سکتے, دعوت اسلامی کے کورسز ہوتے ہیں 63 دن کے, 41 دن کے, 7 دن کے فیضان نماز کورس ہوتے ہیں, 63 دن کے سنت و بھرے کورس ہوتے ہیں. ان کورسوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں. انشاءاللہ دیکھو کیسا نقشہ پلٹ جائے گا آپ کے بچے کا. بھیجے تو سے. لیکن آج افسوس کی بات ہے, ہم لوگ چونکہ الحمدللہ دعوت دیتے ہیں, اسلام سے ملاقات کرتے ہیں, بیچارہ وہ بچہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے, مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, ماں باپ نہیں بھیجتے. تو ملا بن جائے گا. استغفر اللہ, یہ کیا بات ہو گئی. ارے دین سیکھنے جا رہا ہے, یہ آپ کا فرض تھا, یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے بچے کو دین سکھاتے, آپ اپنے بچے کو اسلامی تعلیمات دیتے. آپ سے چوک ہو گئی. اب یہ دعوت اسلام والے دین سکھا رہے ہیں, وہ بیچارہ جانا چاہ رہے سیکھنے کے لیے, نہیں بھیجتے. ملا بنے گا تو. ایسا ہی ہمارے اسی احمد آباد شہر کا واقعہ کہ ایک اسلام بھائی کے اوپر کسی نے انفرادی کوشش کی, ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے اس کو 1 ماہ کے قافلے کی دعوت دی. وہ بیچارہ تیار ہو گیا کہ آپ ٹھیک ہے میرے ابو سے اجازت دلوا دیجئے. تو اس کے ابو کے پاس گیا تو ابو نے سختی سے منع کر دیا, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی. منع کر دیا, اس کو نہیں جانے دیا قافلے کے اندر. بات آئی گئی ہوگی. اب وہ برے دوستوں کی سنگت میں اٹھنے بیٹھنے لگا, اور یہاں تک کہ وہ معاذ اللہ چرس پینے لگا, گھر کے برتن چرا کر بیچنے لگا. اب باپ کے کان کھڑے ہوئے, اور باپ اسی مبلغ کو ڈھونڈتا اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا, بھائی میرے بچے کو کسی طرح اپنے ساتھ قافلے میں لے جاؤ. لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا, اب وہ بچہ بہت زیادہ بگڑ چکا تھا, ہاتھ نہیں آیا. تو میرے پیارے پیارے بھائی اپنے بچوں کو دین سکھائیے. دعوت اسلام کے دینی ماحول ہمارے سامنے الحمدللہ مختلف مقامات پورے انڈیا بھر میں الحمدللہ سینکڑوں مقامات پر ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں. ان اجتماعات میں آپ خود بھی شرکت کیجیے, اپنے بچوں کو لے کر جائیے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 1 ماہ کے لیے الحمدللہ راہ خدا میں سفر کرتے ہیں. آپ خود بھی سفر کیجیے. اپنے بالغ بچوں کو جن کی عمریں 18 سال سے اوپر ہیں, 20 سال کے آس پاس ہیں, ان بچوں کو قافلے میں بھجوائیے. الحمدللہ جو دعوت اسلامی کی کورسز ہوتے ہیں, ان کورسز کے اندر ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا بہت 63 دن کی اس کی کام دھندے کی چھٹیوں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ 63 دن میں وہ سیکھ کر آئے گا کہ جو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت بنا دے گا. تو آپ کے کان میں صدا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں تاریخ میں دعوت اسلامی کا 63 دن کا کورس ہو رہا ہے, آپ اپنے بچے کا داخلہ دلوائیے. اس کی شرائط ہوتی ہے, آپ انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے ملیں گے تو آپ کو اس کی پوری شرائط اور کیا کیا اس کے مطلب کے معاملات ہوتے ہیں, کیا کیا اس کی ترکیبیں ہوتی ہیں, ساری ترکیبیں سمجھائیں گے. اپنے بچوں کو کورس میں بھیجیں. انشاءاللہ پھر دیکھیں گے آپ کا بچہ کیسا انشاءاللہ نہ صرف آپ کا فرما بردار بنے گا بلکہ انشاءاللہ معاشرے کی آنکھوں کا تارا بن جائے گا. تو پلیز میرے پیارے پیارے ناظرین کرام, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اس بد نصیب باپ کی طرح آپ پر بپتا نہ آئے, تو پلیز اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر غور کیجیے. ہمارا بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, موبائل میں کیا کر رہا ہے, نظر رکھیے. اور اپنے بچے کو نیکی کی دعوت دیجیے. برائی کرتا دیکھیں, برائی سے منع کرنے کی کوشش کیجیے. اور اس کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے. آپ خود بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش. اور جی ہاں الحمدللہ جس طرح دعوت اسلامی کا دینی ماحول
یہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی بھائیوں میں کام کر رہا ہے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ اصلاح بہنوں میں بھی کام کر رہا ہے, اصلاح بہنوں کی بھی اصلاح کا ذریعہ بن رہا ہے. تو دعوت اسلامی کے سینکڑوں مقامات پر اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں. اپنی بچیوں کو, اپنے گھر کی خواتین کو ان اجتماعات میں بھیجنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دینی ماحول کی برکت سے خوف خدا, عشق مصطفیٰ, محبت صحابہ, محبت اہل بیت, محبت اولیاء کرام کا انشاءاللہ لازوال خزانہ انشاءاللہ نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرمائے, ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. من دے شمع تیری طرف لو لگی